الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. سورہ آل عمران کی اس آخری آیت مبارکہ کی تفسیر چل رہی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو 3 وصیتیں فرمائیں، 3 حکم دیا، جس کے اندر پہلی چیز صبر سے متعلق تھی کہ پہلی چیز ایمان والوں کو جو حکم دی گئی وہ صبر کرنے کا کہا گیا، اور اس سے متعلق بات گزشتہ درسوں کے اندر آ چکی ہے۔ آگے مزید 2 چیزیں اور ہیں، اور اس کے ساتھ تقوی کے لیے بھی حکم دیا گیا۔ فرمایا اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ فرمایا اگر یہ چیزیں کرو گے تو تم اپنی کامیابی کو حاصل کر لو گے دنیا آخرت کے اعتبار سے۔ تو پہلی چیز جس کا حکم دیا گیا تھا ایمان والوں کو وہ صبر ہے۔ پھر صبر میں 3 چیزیں بیان کی، علماء 3 چیزیں بیان کرتے ہیں۔ ایک صبر علی الطاعات ہے، نیکیوں پر صبر کرنا، جمے رہنا۔ دوسری چیز صبر عن المعصیہ ہے، گناہوں سے صبر کرنا، یعنی گناہوں سے بچنا، اس کا اہتمام ہو۔ اور تیسری چیز صبر علی المصائب، مصیبتوں، تکلیفوں، بیماریوں، پریشانیوں میں صبر کرنا، اور بہرحال اللہ رب العزت سے مدد اور عافیت مانگتے رہنا۔ دوسری چیز جو آیت مبارکہ میں فرمائی وہ مصابرہ ہے۔ یہ لفظ صبر سے ہی نکلا ہے، اور اس کے معنی یہ بیان کیے گئے کہ دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا۔ ایک تو یہ بات اس کے اندر کہ یہ تو ایک بہت بڑا جذبہ ہے جو ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ زندگی دین پر گزرے، اللہ کے حکم اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر زندگی گزرے۔ دوسرا یہ گویا ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ کم از کم ہر مومن کے اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر ضرورت پڑے تو میں اپنی جان بھی اس دین کے خاطر اللہ کے لیے قربان کر دوں۔ یہ شہادت کا جذبہ ہونا۔ ترمذی کے اندر بھی روایت ہے، مفہوماً عرض کر رہا ہوں، جس میں اس بات کو بھی فرمایا گیا کہ کسی کے اندر یہ نیت ہونا، یہ جذبہ ہونا، اس کی خواہش ہونا کہ اللہ کے راستے میں میری موت آئے، شہادت کی موت مجھے ملے۔ فرمایا اگر وہ موت نہ بھی ملے تب بھی اس کو اجر مل جائے۔ اور بعض جگہ یوں بھی فرمایا اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک۔ فرمایا یہ دعا مانگ، ایک تو ویسے موت کی دعا یوں کرنا کہ اب مر جائے آدمی، جلدی موت آ جائے، یہ چیزیں تو پسند نہیں کی گئی اس کے اندر، لیکن اللہ کے راستے کی موت تو مانگی ہے، صحابہ نے مانگی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اللہ کہ اس طور پر شہادت کی موت مجھے ملے اس کے اندر۔ ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ، فرمایا بڑھاپے کے اندر بھی اللہ رب العزت نے دین کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے بڑا کام لیا، بڑا کام، معاشرے کے اندر اصلاحی طور پر بڑا کام کیا انہوں نے اس کے اندر۔ ان کے آپ کے مسائل، ان کا حل کافی سالوں تک وہ جنگ اخبار میں وہ آتا تھا، امت کی رہنمائی کی، لوگوں کی رہنمائی کی۔ پھر درس و تدریس کا سلسلہ، ختم نبوت کی تحریک کے اندر شرکت، اس کے لیے محنت، اس کے لیے کوششیں، شب و روز اسی میں گزر رہے ہیں، نماز میں، اصلاح میں، پڑھنے پڑھانے میں۔ پھر بھی بہرحال جذبہ تھا تو ایک وقت میں افغانستان بھی گئے، اور ویسے ملاقات کے لیے گئے تھے وہ تو وہاں پر ان لوگوں سے، لیکن ان سے اپنا یہ جذبہ بھی، خواہش بھی ظاہر کی جو آگے سرحدوں پر آگے جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کے مورچوں میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ کہ حضرت اتنی عمر ہے، کیا ضرورت ہے جانے کی آپ؟
کہا نہیں، میری یہ خواہش ہے، جذبہ ہے، شاید اگر موت لکھی ہو تو شاید آ جائے وہاں پر، تو اس سے بڑی میرے لیے کیا بات ہو۔ بہرحال وہاں بھی گئے، پھر وہاں سے واپس بھی آ گئے۔ اللہ نے اس وقت زندگی لکھی تھی، لیکن شہادت کی موت اللہ نے لکھی تھی۔ کراچی میں ہی یہی جو ہے شہادت ملی، فائرنگ ہوئی، اس کے اندر ہی شہادت ہوئی۔ اللہ رب العزت ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، شہادت کو قبول فرمائے۔ اور ہمارے استاد محترم کو خود فرمانے لگے، انہوں نے بتایا کیونکہ جنازہ دیکھا، میت کو دیکھا تھا، تو کہنے لگے کہ سر پہ بھی شاید گولی لگی تھی ان کے۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ تو بہت عمر تھی، چل پھر نہیں سکتے تھے ویسے۔ وہاں جامعہ میں بھی جب پڑھانے کے لیے آتے تھے سبق اپنا ظہر کے وقت میں، تو طلبہ ان کو اٹھا کر اکثر گاڑی سے آگے پڑھنے کے لیے بٹھاتے تھے، اور پھر وہاں جو ہے درس کی جگہ سے اٹھا کے گاڑی میں بٹھاتے تھے، ویسے چلنا مشکل تھا۔ تو سر پر بھی گولی لگی تھی، تو کہنے لگے کہ پوری داڑھی جو ہے ان کی لال ہو رہی تھی، جیسے مہندی لگا کر لال ہوتی ہے نا، ایسی پوری داڑھی لال۔ اور اسی وقت کیونکہ موت واقع ہو گئی تھی تو غسل وغیرہ بھی نہیں دیا گیا، جو جیسے شہید کی موت کے لیے ہے چیزیں، اسی طور پر ساری چیزیں رکھی ہیں۔ تو بہرحال یہ جذبہ ہونا اس کے اندر۔ فرمایا یہ بھی دعا کو 25 مرتبہ جو دن میں پڑھے گا، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک، فرمایا کہ دن میں 25 مرتبہ جو پڑھے گا، موت جس حال میں بھی آئے گی انشاءاللہ شہادت کا ثواب ملے گا اس کے اندر۔ اس میں اور بھی کچھ اعمال بھی ہیں بارہ، تو یہ تو ہر مومن کے اندر جذبہ ہونا چاہیے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے، آخری حد ہے گویا محبت کی، ایمان کی، کہ آدمی اپنی جان بھی کیا کر دے، اللہ کے لیے قربان کر دے۔ تو دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا اس کے اوپر، کہ اگر پیٹھ پھیر کے آدمی میدان جنگ سے بھاگتا ہے اور بزدلی دکھاتا ہے، ڈرتا ہے، تو اس کے اوپر سخت وعیدیں بھی سنائی کہ پھر یہ بڑا گناہ بھی ہے اس کے اندر۔ تو دوسری چیز فرمائی کہ دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے۔ تیسری چیز جو بنیادی یہاں فرمائی وہ مرابطہ ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہے، اس کے معنی فرمایا کہ ویسے تو یوں کیے گئے کہ اس کے اصل معنی بھی باندھنے کے آتے ہیں، جیسے صبر کے ہیں اس کے اندر۔ اور فرمایا کہ مرابطہ، فرمایا اس کے معنی ہے کہ گھوڑے کے باندھنے اور جنگ کی تیاری کے لیے جو جاتے ہیں، فرمایا اسی سے یہ چیز ہے۔ قرآن کریم میں اس معنی کے لیے ایک جگہ اور یہ لفظ استعمال ہوا، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، فرمایا جس کے اندر فرمایا کہ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں یہ لفظ دو معنوں کے لیے استعمال ہوا۔ ایک تو یہ آ گیا کہ یہ بہرحال بظاہر یہ ہے کہ باندھنا اپنے آپ کو، بظاہر یہ چیز لگ رہی ہے سرحدوں کی حفاظت، ایک تو دشمن کے مقابلے پر رہنا ثابت قدم، دوسرا یہ کہ سرحدوں کی حفاظت کے لیے جمے رہنا سرحدوں پر۔ تو بہرحال اس کے پھر جو قرآن و حدیث کو اگر آپ دیکھیں گے پورے طور پہ، تو یہ دو چیزیں اس کے اندر سمجھ میں آئیں گی۔ ایک تو یہ کہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جنگی گھوڑے اور جنگی سامان کے ساتھ مسلح رہنا لازمی رہنا، تاکہ دشمن جو ہے اسلامی سرحدوں کی طرف رخ کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ اور یہ کام کیونکہ سرحدوں پر چھاؤنیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، شروع سے یہ چیز چلی آ رہی ہے، اور ایسے جو ہے محافظ مقرر کیے جاتے ہیں جو سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار ہیں، اور پھر وہ باقی چیزوں سے فارغ کر دیے جاتے ہیں، باقی چیزیں وہ نہ دیکھیں، کیونکہ اگر باقی چیزوں میں وہ لوگ لگیں گے تو شاید اس طور پہ حفاظت نہ کر سکیں۔ اور ان کے سرحدوں پر محافظ رہنے کی وجہ سے، کھڑے رہنے کی وجہ سے باقی لوگ شہروں کے اندر آرام سے اطمینان سے رہتے ہیں۔ باقی جو شہری علاقے ہوتے ہیں، اندر جو رہائشی علاقے ہوتے ہیں سرحدوں کے اندر، اس کے اندر وہاں کے الگ محافظ ہوتے ہیں، وہاں کی جو ہے وہ جرائم کو روکنے کے لیے، لیکن یہ ہر وقت مستعد رہتے ہیں، تیار ہیں۔ ایک تو یہ معنی ہے کہ سرحدوں کی حفاظت کے لیے تیار ہونا۔ دوسرا یہ قرآن و حدیث میں ہی دیکھیں گے تو یہ بات بھی اس کے اندر یہ معنی بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نماز با جماعت کی ایسی پابندی کہ ایک نماز کے بعد ہی دوسری نماز کے انتظار میں رہے، یہ بھی رباط کے معنی ہے۔ اور اس کو بھی کہا گیا کہ یہ بھی گویا حفاظت ہے اس کے اندر بھی۔ اب یہ دونوں چیزیں کیسے ہیں احادیث میں وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں،
لیکن یہ جو اسلامی سرحدوں کی حفاظت ہے، اس کے اندر پھر علماء نے کچھ چیزیں مفسرین نے بیان کی ہے وضاحت کے طور پر، کہ یہ جو سرحدوں کی حفاظت ہے یہ دو طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جنگ کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ابھی امن ہے، جنگ کا کوئی خطرہ نہیں ہے، دشمن کا کوئی سامنا نہیں ہے، اور بظاہر محفوظ بھی ہے، مامون بھی ہے، لیکن پیشگی اس طور پر یعنی پہلے سے اس کے لیے تیار رہنا کہ اگر حملہ ہو جائے خدا نخواستہ تو سرحدوں پر محافظ مقرر کیے جائیں، تو اس کے لیے کچھ لوگ وہاں سرحد پر حفاظت کے لیے مقرر کیے جائیں۔ اب اس کے اندر کیا چیز ہے کہ اگر مامون ہے، ابھی حفاظت ہے، ابھی دشمن کا جنگ کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تو پھر فرمایا یہ سرحدوں پر حفاظت کرنے والے خود بھی وہاں پر رہیں، اور چاہے تو اپنے بیوی بچوں کو بھی وہاں پر رکھیں، اور اپنے معاش کا بھی انتظام کریں، کھیتی باڑی کریں، مویشی پالیں، ٹھیک ہے، ایک طور پہ محافظ بھی ہیں، باقی اپنا گزر اوقات بھی کر رہے ہیں وہاں پر، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اس صورت میں اس کو ان سرحدوں کی حفاظت پر اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اگر جنگ کا خطرہ ہے، امن نہیں ہے اس وقت میں، اور پھر آدمی یہ کہے کہ بھئی میری فیملی بھی وہاں رہے، گھر والے بھی وہاں ہوں، میں اپنے اور کاموں میں بھی لگا رہا ہوں اس کے اندر، تو پھر فرمایا اس سرحدوں کی ایسی حفاظت پر اس کو وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اور ایسی صورت ہوتی ہے سرحدوں کے اندر بھی جو خاص جگہیں ہوتی ہیں، مورچے ہوتے ہیں، وہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں پھر ان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا، پھر اس سے پیچھے جو ہٹ کر لوگ ہوتے ہیں وہاں پر ان کے گھر والے بھی رہ رہے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی چیزوں کا انتظام ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ چیز ہے کہ اگر امن ہے تو پھر سب کے ساتھ رہے، باقی کام بھی کرتا رہے، حفاظت بھی کرتا رہے۔ اگر امن نہیں ہے، جنگ کا خطرہ ہے، تو پھر سب کام چھوڑے اور صرف سرحد کی حفاظت کرے۔ اب بہرحال یہ دونوں صورتیں یعنی نماز باجماعت کی پابندی اور ایسے ہی سرحد کی یوں حفاظت، اس کے اوپر احادیث میں کیا فضائل آئے ہیں آج میں کچھ عرض کر دیتا ہوں اس سے۔ صحیح بخاری میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک دن کا رباط تمام دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ایک دن کی صرف سرحد کی حفاظت یوں کر لینا، فرمایا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن کا رباط، فرمایا مہینے کے مسلسل روزے اور تمام شب کی عبادت، تمام شب کو عبادت میں گزارنے سے بہتر ہے۔ ایک دن یہ صرف کرنا، فرمایا کہ سارے دن کا روزہ اور سارے راتوں کی عبادت، فرمایا اس سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ فرمایا اس کے اندر، اور وہ بھی ایک مہینے تک، اور اگر وہ اسی حال میں مر گیا تو اس کے عمل رباط کا روزانہ ثواب ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا، وہ ہمیشہ ان محافظوں کو جو اجر ملتا ہے موت کے بعد بھی اس کو اجر ملتا رہے گا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا رزق جاری رہے گا اور وہ شیطان سے مامون و محفوظ رہے گا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ فضائل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ چیز ہے اس کے اندر۔ تو یہ دونوں چیزیں اپنے ملک کے عجائبت ہے، یہ بھی چیز ہے کہ ہماری اسلامی سرحدوں کی حفاظت ہے، اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے ذیل میں اسلام کی بھی حفاظت ہے، دونوں چیزیں اس کے اندر۔ صرف ہم زمین اور ملک بچانے کے لیے نہیں، اپنا دین بچانے کے لیے، اس لیے یہ بھی جذبہ اس کے اندر ہے۔ اور بھی فضائل ہیں اس سے متعلق، انشاءاللہ وہ آئندہ عرض کر دیں گے۔ جو کچھ پڑھا سنا اللہ رب العزت سمجھنے کی، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق۔